تو مسلمانوں اب وہ قیامت بہت قریب آ گئی ہے، دوبارہ زندہ کرنے کا وقت قریب آ گیا، چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی، بڑی نشانیوں میں ہم داخل ہو گئے۔ علماء عرب کہہ رہے ہیں 4 بڑی نشانیاں ہو گئی، دھواں نکل گیا 2010 میں آئس لینڈ میں 10 دن تک دھواں نکلا تھا، پورا یورپ، امریکہ اور فرانس سب جگہ دھواں دھواں تھا، اور ساری دنیا کے ایئرپورٹ بند ہو گئے تھے 10 دن تک۔ ایک ایئر کمپنی کو روزانہ $200 ملین کا نقصان تھا، ایسی ہزاروں کمپنیاں جو سب ٹھپ پڑ گئی، ہزاروں کمپنیاں ٹھپ پڑ گئی، سارے ٹرانسپورٹ بند ہو گئے۔ انڈیا سے جتنے ہوائی جہاز یورپ، امریکہ اور فرانس جاتے تھے، ٹوٹل سارے جہاز، ساری چیزیں بند ہو گئی، اتنا بڑا دھواں نکلا ہے، اور یہ مسلمان غفلت میں سو رہے، ساری دنیا ٹھپ ہو گئی تھی 10 دن، کوئی چڑیا اڑتی نظر نہیں آتی، روز سارے ٹھپ، سینکڑوں ملک ہے، امریکہ، فرانس اور یورپ، اتنا بڑا دھواں نکلا، اور یہ امت وہ بھی 2010 میں نکلا۔ زلزلے 2007 سے چالو ہوئے، 2007 سے روزانہ 10 زلزلے ہوتے تھے۔ ابھی میں نے موبائل منگوایا تھا، آپ نے دیکھا، دنیا میں لوگ اس کو لائیو دیکھ رہے، آج کے بیان کو۔ میں دنیا بھر میں جاتا ہوں تو اس کو لنک بھیجتا ہوں تو لوگ دیکھتے ہیں، اور پھر میسج بھی بھیجتے ہیں کہ ہم نے اتنا سنا، یہ سنا، وہ سنا۔ آج دین پہنچانا بہت آسان ہو گیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اتنا بڑا دھواں نکلا اور یہ امت غفلت میں سو رہی ہے، بڑی نشانی پہلی ہو گئی، اور 3 بڑے زلزلے، جس کو بڑی نشانیوں میں کہا والخسف المشرق، 2011 میں جاپان میں ہوا، 1.5 لاکھ آدمی مار کے پھینک کہ زمین پھٹے گی اور لوگ ڈائریکٹ اندر چلے جائیں۔ والخسف فی جزیرۃ العرب، یہ 2013 میں پورے سعودیہ، یمن وغیرہ میں ہوا، جس میں تقریباً 30,000 آدمی مرے اور 6,000 آدمی غائب، زمینوں میں ڈانٹ دی۔ اور ابھی تیسرا زلزلہ جو ہے یورپ کا زلزلہ، والخسف فی جزیرۃ العرب والخسف فی المغرب، یہ جو ہوا ہے تو یہ یہاں ہوا، ترکی میں ہوا، 1.25 لاکھ آدمی مر گئے۔ اس زلزلے کے بعد میں ترکی گیا تھا 15 دن کے بعد، مسلمانوں وہاں کا طیب اردگان کا بیان میں نے سنا کہ اللہ یہ 1.25 لاکھ کے بارے میں مجھے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کے ساتھ۔ 25,000 آدمی غائب ہے، ان کا نام و نشان نہیں، زمین پھاڑ کر اتار دیا اللہ۔ اور ابھی سائنس والے یوں کہہ رہے ہیں کہ سورج پچھم کی دشا میں چل رہا ہے، اس نے ٹرن لے لیا ہے۔ سائنس والے جھوٹ نہیں بولتے، قرآن میں ان کا بیان آیا ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں وہ بھی قبول کر لیں گے کہ ہاں قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ آج انگریزی اخباروں میں آ رہا ہے قرآن سکورز اوور ماڈرن سائنس، قرآن سکورز اوور ماڈرن سائنس، کہ قرآن کے بیانات آج کی سائنس سے آگے چل رہے ہیں۔ ارے بھائی وہ رب العالمین کا کلام، بے شک بولو وہ سائنسدانوں کا بھی مالک ہے۔ وہ سائنس والے یوں کہہ رہے 2037 میں سورج پچھم سے نکلنے کا چانس ہو چکا ہے۔ وہ کوئی ہمارے خدا نہیں، ہمیں یقین کرنے کی بھی ضرورت نہیں، مگر اتنا تو یقین قبول کر لیا نا کہ 2037 میں سورج پچھم سے نکلنے کا پورا چانس ہے، اگر اسی رفتار سے چلا تھا۔ اللہ چاہے تو 2040 میں بھی لا سکتا، اللہ چاہے تو 2035 میں بھی لا سکتا۔ نبیوں کو بھی تاریخ قیامت کی نہیں بتلائی، ہم بھی صرف نشانیاں بتلا رہے کہ اللہ کے بندو دنیا جانے والی ہے، اس کے بھوکے بلا دے گا اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، ناچگان، دھوکہ بازی، لانچ، رشوت، ظلم، زیناکاری اور سودی کاروبار عام ہو جائے گا، فبعدہا سنوات الزلازل۔ ابھی میں نے موبائل مانگا تھا نا بیچ میں اس بچے کے بعد، میں دیکھنے تھا کہ آج کتنے زلزلے ہوئے۔ ابھی میرے بیان سے پہلے میں نے دینا 154 دھرتی کا زلزلے پوری کائنات میں میرے بیان سے پہلے ہو چکے، روزانہ 200 زلزلے ہو رہے، 200 زلزلے۔ ابھی چائنا میں ہوا 15 دن پہلے، چائنا سے تبت آیا، تبت سے نیپال میں آیا، تقریباً 800 آدمی مر گئے۔ اور اس کے بعد 4 دن کے بعد تائیوان میں ہوا، اتنا خطرناک زلزلہ، ویڈیو دیکھیں نا آپ، انسانوں کی چیخ و پکار دیکھو، 1000 آدمی مر گئے۔ کتنا ننگا ملک ہے تائیوان، بہت ننگا ملک ہے۔ ترکی بھی بہت ننگا ملک ہے، مسلمان ہے مگر فیشن بہت زیادہ ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مسلم لڑکیاں 10% دینداری ہے، 10%۔ اللہ کے بندو پوری کائنات میں زلزلے آ رہے ہیں۔ آپ کے انڈور میں زلزلہ آیا تھا، کھنڈوا میں آیا تھا، بھائی ذرا زور سے جواب دو نا، آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ذرا زور سے بولو، ابھی نہیں آئے گا، گھبراؤ نہیں۔ دنیا بھر میں آتا، ہمارے گجرات میں آج کی خبر ہے، کل شام کو پالنپور سے احمد آباد تک 3.4 کا زلزلہ آیا، پالنپور سے احمد آباد تک، کل کی خبر۔
یہ قیامت کے الارم بج رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت اٹھا لے گا۔ ایک برس مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں، دن گھنٹے میں، اور گھنٹہ منٹ میں، اور منٹ ماچس کی چنگاری تک۔ بھائی جلدی سے جواب دے دو، بات ختم کر رہا ہوں، ایمانداری سے جواب دو، پورا مجمع ہاں یا نہ میں بولو، ٹائم میں برکت رکھی ہے اللہ نے؟ اٹھا لیا۔ جمعہ 8 دن ایک دن کی طرح آ رہا۔ ابھی رمضان گیا تھا، ابھی رمضان واپس آ گیا۔ اب سمجھ لو قیامت بہت قریب ہے۔ سائنس والے تو 2050 کا اعلان کر رہے ہیں کہ 2050 تک میں دنیا صاف ہو جائے گی، مگر ہمیں سائنس والوں پر ایمان نہیں رکھنا ہے۔ بس اتنا یقین کر لو کہ جو انکار کرتے تھے انہوں نے قبول کر لیا کہ قیامت آنے والی ہے۔ دوبارہ زندہ ہونے پر تو ان کا بھی یقین نہیں۔ میں نے اس کا جواب دے دیا کہ زندہ ہونے کے لیے ایمان چاہیے، علماء کی صحبت چاہیے، قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ سائنس والوں کے پاس ایمان نہیں ہے، وحی کا علم نہیں ہے، تو بیچارے اسی حالت میں مر جاتے۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے، رمضان قریب آ گیا، نمازیں چھٹنی نہیں چاہیے، روزہ چھٹنا نہیں چاہیے ہے، زکوٰۃ 1 لاکھ روپے پر 2500 روپے ہیں، اور خیرات خوب کرو زکوٰۃ نکالنے کے بعد بھی۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں، حضرت جبریل فرما رہے ہیں کہ رمضان میں جب دور کے لیے حضور کے پاس رات کو آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات اس طرح تیز ہو جاتی تھی کہ ریح المرسلہ، جیسے تیز رفتار ہواؤں کا طوفان چلتا ہے۔ صدقات خیرات خوب کرو، رمضان کے بعد لاکھوں روپے خرچ کرو گے وہ اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنے یہ 1000 کا مل جائے۔ آپ کا پہلا زکوٰۃ کا مستحق آپ کے غریب رشتہ دار، پہلے غریب رشتہ داروں کو دو، بیوہ یتیموں کو دو، لولے لنگڑوں کو دو، اور اس کے بعد یہ مدرسے والے اور اسکول والے جس میں غریب بچے پڑھ رہے ہیں، آپ ان کی اسکول کی فیس دو، کپڑے دو، کھانے پینے کا انتظام کرو، ان کے کمبل کا انتظام کرو، سویٹر کا انتظام کرو۔ یہ بڑی نیکی کا کام ہے۔ مدرسوں میں دو گے، وہ حافظ قرآن پڑھے گا، تمہاری قبروں میں تم جھومو گے، قبروں میں جھومو گے۔ قرآن کا حافظ کوئی عالم بنے گا، کوئی قاری بنے گا، کوئی مفتی بنے گا، ہے یہ سب ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ملے، اور آپ قبر میں مزے کرو گے۔ اب تو چند برس رہنا ہے دنیا میں، چند برس، اور یوں جھٹکا آیا تو دوسرا جھٹکا دے گا اللہ، اور سارے مردوں کو قرآن میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، دوسرا ویسل بجے گا اور سارے مردے زندہ ہو کر میدان حشر میں۔ ذرا زور سے آمین کہہ دو۔ اللہ میدان حشر ہمارا سب کا آسان فرما دے، اللہ بلا حساب کتاب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ آمین کے حضور سے اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں آخری بات یہ ہے، اب اس کے بعد ہم دعا کرا لیتے ہیں۔ رمضان اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اگر آپ کی نماز چھوٹی، روزہ چھوٹا، تراویح چھوٹی، تلاوت چھوٹی، اعتکاف چھوٹا، یا آپ نے شب قدر کی تلاش نہیں کی، تو سمجھ لو اللہ آپ کی گناہ کو معاف نہیں کرے۔ یہ مہینہ گناہوں کی معافی کا ہے۔ ایک ہی حدیث سنا کر اب دعا کرا لیتے ہیں، وقت بہت ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت غمگین بیٹھے ہوئے تھے، بہت غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ جبریل علیہ السلام کو بھیجا ایک صورت لے کر کہ جاؤ، اللہ کو سب معلوم ہے۔ پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے کہ اے جبریل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں غمگین ہیں؟ بھئی آخری بات ہے، دھیان سے سن لو، اور یہ بات سننے کے بعد ذرا زور سے سبحان اللہ بولنا، زور سے، اتنی طاقت سے بولو، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا خوشخبری دے رہے جنت کی۔ فرمایا کہ میں یہ سوچ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ نے میری امت کو کتنی چھوٹی عمر دی، 70 برس یا زیادہ سے زیادہ 100، آپ نے پچھلی امتوں کو 1000 برس، 2000 برس، 3000 برس کی عمر عطا فرمائی، تو ان کی عمر زیادہ تو ان کی نیکیاں زیادہ، اور میری امت کی عمر کم تو نیکیاں بھی کم، لہذا میری امت پیچھے رہ جائے گی جنت میں اور دوسرے لوگ پہلے چلے جائیں گے۔ تو سورہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ نازل فرمائی اور خوش کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا۔ کیا فرمایا حضرت جبریل نے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم لے کر بھیجا ہے کہ آپ کی امتی نے، زور سے سبحان اللہ بولنا، اگر رمضان کی قدر کر لی، چاہے مرد ہو یا عورت، رمضان کی پوری قدر کر لی اور شب قدر تلاش کر لی، تو یہ دو نعمت کی برکت سے ہم آپ کی امت کو سب سے پہلے جنت میں لے جائیں۔ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فضائل اعمال پڑھتے ہیں یا منتخب احادیث، ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب رمضان آتا ہے نا تب شروع کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ میں رجب کے مہینے سے رمضان پر بیان شروع کر دیتا ہوں۔ گھر میں پانی گھس گئے، اب آپ پار باندھ رہے، دیوار بنا رہے، گھر میں پانی گھسنے کے بعد کیا فائدہ؟ بے شمار لوگ روزے نہیں رکھتے،
فضائل رمضان منتخب حدیث میں ہو کہ فضائل اعمال میں ہو، ابھی سے پڑھنا شروع کرو. اور علماء سے کہتا ہوں یہ 15 دن باقی ہے، ابھی امت کو جگاؤ، قرآن حدیث کے مسائل فضائل بتلاؤ، اور جو آدمی ملے اس کو کہو کہ بھائی ابھی سے خوشیاں لاؤ کہ روزے رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، افطار کریں گے کرائیں گے، سحری کریں گے کرائیں گے، شب قدر کی تلاش کریں گے، کرکٹ سے اور کھیل کود سے ہم بچیں گے اور اللہ کو راضی کریں گے. رمضان میں کام کم کرنے کا حکم ہے. 8 گھنٹے کرتے ہو 4 گھنٹے کرو، 6 گھنٹے کرتے ہو 3 گھنٹے کرو. ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے گھر کے کام، کھانے پکانے کے کام کاج کے ساتھ اپنی رمضان کی قدر کرو. رمضان میں جو ثواب ملے گا رمضان کے بعد نہیں ملے گا، اور رمضان ایک ہفتے میں چھلانگ مار کے نکل جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.